السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ہاف بازو ٹی شرٹ یا شرٹ پہن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اس کو پہن کر نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں، اس حوالے سے سمجھ لیں، علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر اس شخص کے پاس دوسرا لباس موجود نہیں ہے، یعنی فل بازو اس کے پاس کوئی ایسا لباس موجود نہیں ہے، تو پھر ایسے شخص کی نماز بلا کراہت درست ہے۔ لیکن اگر اس شخص کے پاس دوسرا لباس موجود ہے پھر بھی یہ ہاف بازو جو ہے پہن کر نماز پڑھ رہا ہے، تو ایسے شخص کی نماز مکروہ تنزیہی ہوگی، یعنی نماز تو ہو جائے گی، نماز کو لوٹانے کی بھی حاجت نہیں ہے، لیکن ایسا کرنا پسندیدہ نہیں ہے، اچھا عمل نہیں ہے۔ ادب یہی ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ہمارے بازو بالکل ڈھکے ہونے چاہیے، اور بعض لوگ گریبان کھولے کھڑے ہوتے ہیں، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، گریبان وغیرہ بھی ہمارا بند ہونا چاہیے اور بازو ڈھکے ہونے چاہیے۔ لیکن اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو نماز پھر بھی ہو جائے گی، اس کو نماز کو لوٹانے کی حاجت بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ مرد کا سطر جو ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جو حصہ ہے یہ مرد کا سطر ہے، سطر چھپا ہوا ہے، نماز ہو جائے گی۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میں اور بھی عرض کرتا چلوں کہ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ فل بازو انہوں نے شرٹ یا ٹی شرٹ وغیرہ پہنی ہوئی ہوتی ہے یا قمیض وغیرہ، لیکن پھر وہ اس کو فولڈ کرتے ہیں، یعنی ایک تو ہے نا ہاف بازو، ہاف نہیں بازو فل ہیں لیکن اس کو فولڈ کر کے اوپر چڑھا لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، اس طرح اگر کسی نے بازو فولڈ کر کے ہاف کلائی سے زیادہ اوپر کر لیے تو اس صورت میں اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی اس نماز کو دوبارہ لوٹانا یہ واجب ہے، وہ شخص اس نماز کو دوبارہ پڑھے گا۔ لیکن اگر ہاف کلائی سے کم ہے، یعنی ایک بل دے دیا، پھر تو کوئی کراہت نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اتنا اوپر چڑھا لینا فولڈ کر کے کہ ہاف کلائی سے زیادہ اوپر کر لیا تو پھر نماز مکروہ تحریمی ہوگی، نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ اور بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، دیکھا جاتا ہے وضو کر کے آتے ہیں وضو خانے سے، ویسے ہی بازو جو ہے وہ چڑھے ہوتے ہیں اوپر اور فولڈ ہوتے ہیں، بلکہ کوہنیاں بھی نکلی ہوتی ہیں، تو اس طرح نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اس نماز کو دوبارہ لوٹانا یہ واجب ہوگا۔ امید کرتا ہوں میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔